کلب کے سامنے کھڑے ہیں. یہ محض ایک کلب نہیں ہے، یہ اس شہر کا قلب ہے. اس کے سامنے دل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں کہ اپنی دھڑکنیں سنا سکیں، کہ یہاں سے اس شہر کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت بھی نظر میں رہتا ہے، رائزنگ ٹیمپریچر بھی نظر میں رہتا ہے، اور بدلتا ہوا ٹیمپرامنٹ بھی نظر میں رہتا ہے. یہ شہر اٹھ کھڑا ہوا ہے. جتنی مہلت دینی تھی مہلت دے دی گئی ہے، جتنا حجت تمام کرنی تھی حجت تمام ہو گئی ہے. آج کراچی کا قافلہ نکلا ہے، چند دن کے بعد حیدرآباد کا کاررواں بھی نکلے گا، حیدرآباد کا مقدمہ لے کر. پھر اس کے بعد سکھر کا صاحباں، میرپور خاص کے پاسباں اور نواب شاہ کے نگہباں بھی اپنے شہر کے مقدمے لے کر شہر کے مرکز میں پہنچیں گے. کارکنوں کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، کراچی کے 30 سال کے مینڈیٹ کی جانب سے یہ پہلی تنبیہ ہے اس شہر کے لوٹنے والوں کو. اس شہر اور صوبے پہ مسلط نسل پرست کرپٹ ملک دشمن سندھ حکومت کو یہ پہلا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. اور ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. کب سے پاکستانی ہیں؟ جب سے پاکستانی ہیں. کیسے پاکستانی ہیں؟ کتنے پاکستانی ہیں؟ کہ ہم ہیں کہ جن کا انتخاب پاکستانی تھا، جنہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا تھا، پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی، کوانٹیٹی وائز بھی کوالٹی وائز بھی بلو بلڈ پاکستانی. اور سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ لے کے آئے ہیں، آج صحافت کے پاس لے کے آئے ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان. کل لاکھوں حق پرست عوام کے ساتھ عدلیہ کے دروازے پہ بھی جا کر یہاں مقدمہ رکھ رہے ہیں، وہاں سے فیصلہ لیں گے. اور صحافت اور عدالت کے بعد ہم سیاست کے پاس بھی جائیں گے، مقننہ کے پاس بھی جائیں گے، تاکہ اس فیصلے کو آئینی اور قانونی تحفظ دلایا جا سکے. اور اس کے بعد انتظامیہ کو کہیں گے کہ فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے. کراچی کا مقدمہ یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ اپنی شناخت ہم نے بتائی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اور بار بار بتاتے رہے ہیں کہ ہم آئے تھے تو اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے، اور اپنے حصے کے پاکستان سے باقی تمام پاکستانیوں کو بھی حصہ دیا ہے. ہم جنا کے پاکستان میں آئے تھے، ہم 47 کے پاکستان میں آئے تھے، اور تم نے ہمیں 70 کے پاکستان میں دھکیل دیا ہے. ہم جنا کے پاکستان میں آئے تھے کہ جس کا جنا کے پاکستان میں کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، جنا کے پاکستان میں کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا، اور بھٹو کے پاکستان میں 70 کے پاکستان میں جب ہمیں دھکیلا گیا ہے تو کراچی سندھ کا دارالخلافہ بنا دیا گیا ہے.
ہم جنا کے پاکستان کو، 47 کے پاکستان کو، پورے پاکستان کو بازیاب کروانے یہاں آئے ہیں۔ اس لاپتہ پاکستان کو بازیاب کروانے آئے ہیں۔ ہم بھٹو کے پاکستان کو، ایک کرپٹ پاکستان کو، آدھے پاکستان کو، مجبور پاکستان کو، انتہا پسند پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے کہ جنا کی قوم میں، جنا کے پاکستان میں جو ترقی، خوشحالی، رواداری کا دور شروع کیا تھا، اس کو بھٹو کے پاکستان نے آ کے ختم کر دیا۔ پوری ایک قوم کو جو ہجرت کر کے آئی تھی، ڈسفرنچائز کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنا مقدمہ ایک ہینڈ بل کی شکل پر کراچی کے لوگوں کو جا کر پہنچا دیا ہے، اور وہی مقدمہ یہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے تمہیں پاکستان دیا، وطن دیا، تم نے اس کو آدھا کر دیا۔ ہم نے تمہیں تہذیب سے آشنا کیا، تعلیم سے آراستہ کیا، تمہارے شہروں میں ترقیاتی کام کے ادارے بنائے، اپنے ارادوں کے ذریعے۔ ہم وہ جو ارادی اور اختیاری پاکستان ہے، ہم نے تمہیں پاکستان کی شناخت دی، تم نے ہمیں جواب میں مکڑ کہا، دلیر کہا، مٹلوے کہا۔ سندھ کی اور بھٹو کے پاکستان میں تم نے سب سے پہلے تو وہ ترقی، وہ بینک، قرضہ دینے والے ادارے، صنعتیں، حرفت، معیشت، معاشرت کو قومیانے کے نام پر جاگیرداروں کی جاگیر بنا دی، اور اس طرح تم نے سندھ کو تقسیم کرنے کی ابتدا کر دی۔ تم نے لسانی بل، تم نے کوٹا سسٹم لگا کر انتظامی طور پر سندھ کو دیہی اور شہری میں تقسیم کر دیا۔ تم نے لسانی طور پر لسانی بل پیش کر کے سن 72 جولائی سن 72 میں اس صوبے کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر جس طرح پاکستان کو تقسیم کیا تھا، اور پھر تم نے سندھ کو تقسیم کر دیا۔ ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم سندھ میں نہیں، متروکہ سندھ میں آئے تھے۔ متروکہ سندھ، سندھ کو چھوڑ کے جانے والے ہندو سندھیوں کا تھا۔ وہ متروکہ سندھ چھوڑ کر متروکہ ہند میں چلے گئے، وہ متروکہ ہند جو ہم ان کے لیے چھوڑ کے آئے تھے۔ اور جنا کے پاکستان میں کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا۔ ہاں، جنا کے پاکستان میں ایک صوبہ سندھ،
सिंध सूबा था जिना के पाकिस्तान में, भुट्टो के पाकिस्तान में सिंध सूबा सिंधी सूबे में तब्दील कर दिया गया। आज हम उसी मतरूका सिंध सूबे, जो कि शहरी सिंध सूबे, शहरी सिंध सूबा समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तकसीम से पहले सिंध में 26 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज थी, जिसमें से 21 हिंदू अक्सरियती इलाकों की थी, जहां 21 शहरों में कराची, हैदराबाद, मीरपुखास, नवाबशाह, सक्कर समेत ये सब मतरूका सिंध है, जहां पर हम आए थे। और आज इस कराची ने जो वफाक को दिया, और कराची से जो तुमने डायरेक्ट लिया, जो कराची ने तुम्हें वफाक ने दिया और जो कराची से डायरेक्ट तुम्हें मिला, इस 10 सालों में 6,575 अरब मिले हैं तुम्हें, यानी 6,575 यानी 6.5 ट्रिलियन, 6.5 खरब तुम्हें मिले हैं, जो बुनियादी तौर पर 60 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। 60 बिलियन यूएस डॉलर, यानी सीपैक का जो वादा है, कई दहाइयों पर मुहित जो वादा है, वो 60 बिलियन डॉलर का है, यूएस डॉलर का। और 10 साल में कराची ने जो कमा के दिया है सिंध को, वो भी तकरीबन इतना है। तो रियासत सुन ले कि सीपैक से मसला हल नहीं होगा। सिंध की इस नस्ल परस्त, करप्ट, मुल्क दुश्मन, सिंधु देश का ख्वाब देखने वाली सिंध हुकूमत को पैक कर दो। पैक करके इसको कानून के हवाले करो। उसके बगैर ये 10 साल पीपुल्स पार्टी के, ये 10 साल पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है कि कराची का घुटने टेक दिए जाए तो पाकिस्तान किस कदमों पे खड़ा होगा। आज हम आए हैं कराची, सिंध के शहरी इलाकों और खास तौर पे महाजरों का मुकदमा लेके यहां पर, और मैं इन हजारों हजार मीलों लंबी काफिले कराची के शरीक हक परस्त कारकुनों की इजाजत से कराची में बसने वाली तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, वो लोग जो हमारे साथ थे आज नहीं है उनको भी, और जो हमारे साथ सामने हमेशा खड़े रहे उन सबको दावत दे रहा हूं कि कराची के उस मुकदमे में हमारा साथ दीजिए। आज के इस काफिले में जहां राब्ता कमेटी के कारकुनान, डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन के, यूसी के, और यहां पर उनके साथ साथ कराची के लेबर डिवीजन के
مزدور کارکنان، حق پرست مزدور کارکنان بھی موجود ہیں، میڈیکل ایڈ کے حق پرست ڈاکٹر کارکنان بھی موجود ہیں، حق پرست نرس پیرامیڈکس بھی موجود ہے۔ یہاں پر کراچی کے بزرگ کمیٹی کے بزرگ کارکنان بھی موجود ہیں، یہاں پر کراچی بھر کی حریت پسند حق پرست ہماری کارکن بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر تمام مذاہب، تمام فرقوں اور فقہوں سے تعلق رکھنے والے حق پرست کارکنان موجود ہیں، اور یہاں پر آج الحمدللہ ایک نوجوان قافلہ، نوجوانوں کی اکثریت اس قافلے میں شامل ہے۔ ہم کراچی، سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کا مقدمہ لڑنے کے لیے اس تاریخی جگہ پر ایک تاریخ ساز فیصلہ اور دعوت دے رہے ہیں کہ تمام لوگ آئیے، کراچی کو اور مہاجروں کو اس کی شناخت اور حق دلانے کی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے، ڈس فرنچائز کیا گیا ہے پوری قوم کو، اس سے نجات دلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ ڈس فرنچائز یا غصب حقوق، سلب اختیار آپ نے ہمیں گنا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ مردم شماری ہمیں صحیح گننے کی اس جد و جہد میں سندھ کے شہری علاقوں کی تمام جماعتوں کو، تمام رہنماؤں کو جو چائے پائم میں تھے یا نہیں تھے، ان سب کو دعوت دے رہے ہیں اس جد و جہد میں شامل ہونے کی۔ ہم آج اس قافلے میں پختون کارکنان بھی شامل ہیں، بلوچ کارکنان بھی شامل ہیں، سرائیکی کارکنان بھی شامل ہیں، بلوچی کارکن بھی شامل ہیں، کشمیری، بلتستانی، گلگتی، بروئی، سندھی، اردو بولنے والے، میمنی بولنے والے، گجراتی بولنے والے، مارواڑی بولنے والے، راجستانی بولنے والے، ہر زبان بولنے والے حق پرست کارکن یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم پورے سندھ اور پورے پاکستان کے حق پرستوں کو، اور وہ لوگ جو حق، سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہیں، وہ انصاف کے خاطر، حق کے خاطر ہماری اس جد و جہد کے آغاز میں ہی ہمارا ساتھ دیں۔ کراچی بے روزگار ہے، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بے روزگاری ہے۔ کراچی کے نوجوان تعلیم سے محروم ہیں، کراچی کے تعلیمی اداروں کو بھی جرقمال بنا لیا گیا ہے۔ جعلی ڈگری، جعلی ڈومیسائل کے خلاف آپ اگر ساتھ دینا چاہتے ہیں اپنی قوم کو تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے۔ آپ اگر اپنی قوم کو صحیح گنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے۔ کراچی برباد ہے، سندھ کے شہری علاقے برباد ہیں، ان کو آباد کرنے کی اس جد و جہد میں آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے۔ آپ ہر طرح کے حقوق سے محروم، ہمیں حق حکمرانی، ہمیں حق نمائندگی واپس اپنے لوگوں کو دلانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر روڈ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیلٹ اگر فیصلہ نہیں کرے گا تو بلٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم اور ہماری تہذیب طاقت اس کی پہچان نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل آج ہم اس لیے بھی آئے ہیں. یاد رکھیے ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہم سندھ میں متروکہ سندھ کی زمینوں کا قبضہ چھڑوانے آج روڈوں پہ آئے ہیں. سندھ کے 21 شہروں سندھ کی 70% زرعی زمینیں متروکہ سندھ ہے، وہ ہندو سندھیوں کی ملکیت تھی. ہم اس سے زیادہ چھوڑ کے آئے ہیں اور اپنے حصے سے کم نہیں لیں گے. اور ان تمام مسئلوں کا حل اب احتجاج کرنے سے، مطالبہ کرنے سے ہمیں پتہ ہے 70 سال میں کچھ نہیں ملا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایک آئینی مطالبہ رکھتے ہیں، ایک آئینی مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہم ایک آئینی مطالبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ضرورت پڑنے میں پاکستان میں مزید صوبوں کی اجازت دیتا ہے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ 2 کروڑ کا مغربی پاکستان آج 22 کروڑ کا پاکستان ہے. اس وقت بھی 4 صوبے تھے اور وہ بھی لسانی بنیادوں میں لسانی شناخت اور پہچان کے ساتھ. ہمارا مطالبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں انتظامی صوبے بنائے جائیں اور صوبوں کا سب سے مضبوط مقدمہ جنوبی سندھ صوبے کا ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا، ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آئے تو اپنا پتہ اپنے ساتھ لائے تھے. اپنا پتہ اپنے ساتھ لائے تھے. ہم کب آئے، کیوں آئے، کیسے پاکستانی ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے. زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کب آئے، آپ سندھ کب تشریف لائے، آپ کتنے اور کیسے پاکستانی. ہمیں تاریخی پتہ ہے. تاریخ ہم نے اپنے لہو سے لکھی ہے. اس ملک کی تاریخ ہم نے اپنے لہو سے لکھی ہے. اب ہم اپنے پتوں میں سندھ نہیں، جنوبی سندھ لکھنا شروع کریں گے. یہ جنوبی سندھ کل انشاءاللہ جنوبی سندھ صوبہ بن جائے گا. جنوبی سندھ صوبہ متروکہ سندھ کی زمین پہ، جو کہ زیادہ تر شہری سندھ ہے، لیکن ہم اس صوبے کا نام مہاجر صوبہ، شہری صوبہ، ساحلی صوبہ نہیں، جنوبی سندھ صوبہ یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ چاہتے ہیں. تو آج ہم نے اپنا یہ مقدمہ کراچی کی سڑکوں پر پیش کر دیا ہے. بھٹو صاحب، آپ نے سن 70 میں ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر پاکستان کو توڑ دیا اور تقسیم کر دیا. آپ کا یہ نعرہ پاکستان کے آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے. ہم ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ایک صوبے کے لیے لگا رہے ہیں جس کا اجازت ہمیں پاکستان کا آئین دیتا ہے. ہمارے سارے مطالبے آئینی مطالبے ہیں. آج کے اس تاریخی ریلی میں ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہمارے مطالبے کے ساتھ مطالبہ رکھ رہے ہیں، جو ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں.
ہم جماعت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو مردم شماری کا مطالبہ کر رہی ہے. ہم جماعت اسلامی کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج جماعت اسلامی بھی مردم شماری کے اس مطالبے کو غیر اسلامی نہیں سمجھتی, اور جماعت اسلامی کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری جد و جہد رنگ لائی. اب باقی لوگ بھی ان نعروں کو جن کو غیر شرعی اور غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا, ہم جب کہتے تھے کہ ہم کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص کے بیٹے ہیں, تو ہمیں ایریٹریا, کشمیر اور افغانستان کے بیٹوں کی داستان سنائی جاتی تھی. آج الحمدللہ یہ جماعتیں اپنے ہینڈ بل اور پوسٹروں پہ اپنے امیدواروں کو کراچی کا بیٹا کہتی. کراچی کے بیٹوں تمہیں مبارک ہو, ہمارے تمام مطالبے اس 30 سال میں مشرف با اسلام ہو گئے الحمدللہ. اور وہ جماعتیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے, اپنی کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے, ضمیر کے مر جانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آج ہمیں تنقید کا نشانہ بنانے کی ہی وجہ سے ہمارے مطالبوں کے ساتھ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آ جاؤ. اب عام بات, ایک عام بات, وہ بھیا یہ بدعت نہیں کرو یار. یہ ایک اور بات, ایک اہم بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس شہر کراچی نے 6,575 ارب 10 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو دیا ہے. کوئی ایک میگا پروجیکٹ لگا ہے 10 سال میں, 11 سال میں؟ کراچی میں نہیں, حیدرآباد میں نہیں, میرپور خاص میں نہیں, نواب شاہ میں نہیں, لاڑکانہ میں بھی نہیں لگایا ہے تم نے. 6,575 ارب میں 6,500 کراچی, باقی 75 ارب میں 50 ارب سندھ کے باقی شہری علاقوں کے, 5 ارب شاید آپ نے 10 سال میں دیے ہوں. آپ 95% کراچی سے بجٹ بنتا ہے اور 95% آپ خرچ کرتے ہیں. میں عدالتوں کو سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں, متنبہ بھی کرتا ہوں, آپ کب ان کا نوٹس لیں گے؟ آپ ایک عدالتی کمیشن بنا کر ان 6,575 ارب روپے کا حساب کتاب لیں, ورنہ یہ بھی ہم جا کے خود لیں گے. ان 10 سالوں میں آج پاکستان پیپلز پارٹی وفاق سے پانی کا مطالبہ کر رہی ہے کہ کتنے فیصد ان کو پانی ملنا چاہیے. پانی میں سب سے اہم پانی پینے کا پانی ہے, سب سے افضل پینے کا, پھر طہارت کا پانی ہے, پھر شہر زراعت کا, اور پھر شہر صنعتوں کا ہوگا. تو اس 3 کروڑ 3 کروڑ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کراچی کا, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 3.5 کروڑ کا یہ شہر ہے. آدھا 50% سندھ ہے یہ شہر, تو سندھ کو ملنے والے پانی کا بھی ہم حساب لیں گے. آپ نے 10-11 سال میں ایک بوند پانی اس شہر کو نہیں دیا ہے. تو آپ کو کل آگ لگ گئی تھی جب آپ کو یزیدی کہا تھا, اور یزیدیوں کا کیا طریقہ اور سلیقہ اور انداز ہوتا ہے. کیا آپ نے 11 سال میں آپ سے, میں عدالت سے, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں, کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو ملنے والی پانی کا بھی آپ حساب کتاب لیں, اس پہ بھی ایک واٹر کمیشن قائم کریں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی ڈومیسائل 1,00,000 نوکریوں کے لیے دیا گیا جعلی ڈومیسائل پہ ہم آپ کے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ ہم مردم شماری کے لیے آپ کی عدالت میں گئے، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ کیا یہ فیصلے محفوظ ہیں؟ جن ملکوں میں عدالتوں میں انصاف اور فیصلے محفوظ ہوتے ہیں وہ ملک کبھی محفوظ نہیں رہ پاتا۔ تو ہم آپ کے در پہ آتے رہے ہیں، آپ کے دروازے پہ آتے رہے ہیں، ایک بار پھر آئیں گے۔ یہ 25, 30, 50 ہزار کے کارکنوں کے ساتھ نہیں، لاکھوں حق پرست عوام کے ساتھ ہم عدالتوں کے پاس بھی آئیں گے۔ ہمیں آپ سے فیصلہ لینا ہے، ہمیں آپ سے انصاف لینا ہے، اور آپ ایسا نہ ہو کہ یہ درد بنے درد لادوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ اور بہرحال ہم نے آج کراچی کا مقدمہ پاکستان کی حکومت، مملکت اور ریاست کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ پہلا نوٹس ہے جو سندھ گورنمنٹ کو چلا گیا ہے۔ زیادہ یہ شہر اب انتظار نہیں کر پائے گا کہ حجت تمام ہوئی ہے۔ اب نکلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کی صورتحال کیا ہے۔ 1.5 کروڑ سے بھی کم کے بمبئی کو 4,900 ملین پاکستانی روپے ملتے ہیں۔ کتنے؟ تقریباً 5,000 ملین پاکستانی روپے بمبئی کو ملتے ہیں، جو کہ 1.25 کروڑ کا ہے۔ ڈھاکہ جو کہ 90 لاکھ کا ہے، اس کو 1,257 ملین روپے ملتے ہیں، اور تہران جو بھی شاید ڈھاکہ کے برابر ہے، اس کو 2,200 ملین پاکستانی روپے ملتے ہیں۔ اور 3.5 کروڑ کی آبادی والے کراچی کو، کہ جس نے 6,575 ارب روپے دیے ہیں، اس کو 165 ملین پاکستانی روپے ڈوب کے، شرم کر کے ڈوب کے مر جانا چاہیے، جو آپ کے ٹیکس پر سندھ کو، نہ سندھ کے شہری علاقوں کو انہوں نے سنبھالا ہے، کہ بس اب حد ہوئی ہے، اور یہ حد اب ختم ہونے والی ہے۔ کچھ دیر انتظار میرے دوستوں، میری بھائیوں، میری بہنوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے گھروں سے صحافت کا راستہ، صحافت سے عدالت کا راستہ طے کیا، عدالت سے سیاست اور مقننہ کا راستہ، اور یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے، جو میرا اور آپ کا راستہ ہے، جو آئین و قانون کا راستہ ہے۔ ہاں، یہ راستہ، اس راستے میں اسیریاں ہیں، مفروریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، روپوشیاں ہیں، مقتل گاہیں ہیں۔ اس راستے میں، اسی راستے میں ٹیپو کی شہادت ہے، اسی راستے میں کٹے ہوئے قافلے ہیں، اسی راستے میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچے ہیں، لوٹے ہوئے قافلے، اور سسکیوں سے لرزتے ہوئے بام و در۔ یہی ہماری تاریخ ہے۔ اس راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اسی پہ منزل ہے، اسی پہ آج ہمارا قافلہ نکل گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں
آج اس ملک کو پالنے والے کراچی کے تاجر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ہراول دستہ بن کے نکلیں گے. میں کچھ دیر انتظار میرے دوستوں میرے بھائیوں، فقط کچھ اور دیر انتظار کہ اب سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کی نشاں پاؤں سے ٹکرا